میم ایک سوال جو میں اکثر ایجوکیشنل سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوا. ہمارے بہت سے بچے یہاں پر 10 کے بعد فل سٹاپ لگ جاتا ہے, یا اگر زیادہ کھینچیں تو 12 کے بعد بالکل ہی سٹاپ لگ جاتا ہے. وہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں, پیرنٹس بھی ان کو پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ان کو پاکستان اس لیے نہیں بھیجنا چاہتے کہ ایک ڈسٹینس ہو جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ 6 منتھ کے بعد بچے کو واپس لازمی انٹری کروانی, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایسا کچھ سسٹم ہو سکتا ہے یہاں پر, یا آپ کا جو آنے والا نیا انسٹیٹیوٹ جو کر رہی ہیں آپ اس کو ریڈی, اس میں کچھ ہوگا؟ جی ایسا ہوگا, کیونکہ یہ میرے ذہن میں ہے. اس لیے میرے ذہن میں ہے کہ میں نے یہاں پہ بچوں کی بھی اور پیرنٹس کی بہت ساری سفرنگس دیکھی ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ کئی بہت اچھے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف ہم یہ کہیں گے کہ وہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے, ایکچولی ان کو صحیح طرح سے گائیڈ لائن ہی نہیں مل پاتی, نہ اداروں کی طرف سے نہ پیرنٹس کی طرف سے. تو وہ کیا ہے کہ وہ اولڈ جو ہمارا ٹریڈیشنل اسکول سسٹم ہے اس کے اندر کہیں گم ہو جاتے ہیں. تو ان کو کوئی نہ کوئی رستہ اس چیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارا جو ہے وہ فیوچر پلان بھی موجود ہے کہ ہم یہاں سے بچوں کے لیے ایسے جو ہے وہ آپشنس اوپن کریں گے کہ آیا کہ بچے ان کے لیے یہاں پہ کوئٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی آپشنس موجود ہوں, اور اگر دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی یونیورسٹی میں وہ جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو وہاں کے لیے بھی گائیڈ لائن بھی دے سکیں. جو ہم ان کو جس طرح کی ہم مدد دے سکتے ہیں, اسکالرشپس میں مدد دے سکتے ہیں, وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں. اور ان کی جتنی بھی ہیلپ, یعنی دیکھیے جب بچہ آپ کا میرے پاس آئے گا اور وہ 8-9 اسٹینڈرڈ میں ہوگا تو یہیں سے اس کی یونیورسٹی کی پروفائل ہم بلڈ کرنا شروع کر دیں گے. اوکے ٹھیک ہے نا. یعنی یہ تو بڑا دیر ہو جاتی ہے کہ جب ہم 12th میں جا کے یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم بچے کو کہاں بھیجیں گے, اب بچہ کیا کرے گا, اب بچے کی کیا فیوچر ہے. تو جو بچے ہمارے پاس آئیں گے وہاں پہ تو ان کی پروفائل بلڈنگ یونیورسٹی کی یہیں سے سٹارٹ ہو جائے گی کہ اب اس سے فردر. دیکھیے بہت اچھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں لیکن ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ان بچوں نے زندگی میں کیا کیا اچیومنٹس ہیں. دیکھیے ہم 12th تک بچوں کی اچیومنٹس ہی نہیں دیکھتے, لیکن ان بچوں کی اچیومنٹس کی ضرورت ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. وہ کہاں پہ انہوں نے کوئی کام کیے, انہوں نے انٹرنشپس کی, انہوں نے کوئی والنٹیئر ورک کیا, انہوں نے کیسے اپنی پروفائل کو بلڈ کیا, انہوں نے وہ کچھ, یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی پروفائل میں جب انٹر ہوتی جاتی ہیں بچوں کے لیے, تو بچوں کے لیے آگے اچھی یونیورسٹیز کے مواقع اور اچھی یونیورسٹیز کے رستے کھلتے جاتے ہیں. رائٹ. اچھا میم, جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا اور انسٹیٹیوٹ کا آپس میں کیسا سسٹم رابطہ ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بچے جب یہاں سے اچھا بھلا سیکھ کے جاتے ہیں, ٹریک پر ہوتے ہیں, جب وہ گھر جاتے ہیں یا اگر وہ جو ویکیشنز آتی ہیں 1-2 ماہ کی, تو اس دوران وہ بچہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. اس کو آپ کیسے کور کرتی ہیں؟ دیکھیے عمران, ہم تو پہلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو اس میں پیرنٹس کو کوئی برڈن دینا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم اس میں جو بچہ ہمارے پاس آئے گا, جو اس کا یہاں پہ ٹائم یوٹیلائز ہوگا, اس بچے کو اس کے علاوہ اس سے باہر, اس سے بیونڈ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ اس کو ٹیوشنس کی ضرورت ہے, نہ اس کو کسی ایسی چیز مین چیز ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ کوئی کسی قسم کا بھی پیرنٹس پہ کوئی برڈن نہیں ہے. ہوم ورک بھی نہیں ہوگا. ہوگا بھی تو اتنا لائٹ ہوگا کہ یعنی وہ پیرنٹس کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ کوئی چیز, یعنی دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ ان کو کنیکٹ کریں, تاکہ بچے کا بھی ایک کنیکشن اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے, کہ وہ بچے کو پتہ ہو کہ ہمارے پیرنٹس ہماری ایجوکیشنل جو ہمارا جرنی ہے اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور پیرنٹس کو بھی یہ فیل ہو کہ وہ بچے کی ایجوکیشن جرنی میں ان کے ساتھ ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو پیرنٹس کے اوپر, بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو میری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم ایسا سسٹم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس میں بچوں اور پیرنٹس کے جو گھروں میں آپس کے کلیشز اور لڑائیاں اور مسائل ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں, اور ساری جو ہیں وہ ایک دم سے ہیپی فیملیز ہوں. وہ شام میں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں, گھومیں پھریں, باہر جائیں, اپنے بچوں کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جوائن کروائیں, اور ان کو بالکل پیس آف مائنڈ ہو کہ یہاں سے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کہیں سے بھی ڈی ٹریک نہیں ہو رہا, وہ بالکل اپنے ٹریک کے اوپر بالکل صحیح طریقے سے جا رہا ہے. تو آپ سمجھیے یہ تو میری ایک ڈریم ہے کہ ایسا ہو, جس میں ہماری فیملیز جتنی بھی ہیں وہ اپنے گھروں میں ایک پرسکون ماحول میں جو ہے وہ اپنے وقت کو گزار سکے. رائٹ. اچھا میم, ہمارے دور میں آپ کی بھی اس ٹائم پہ جو لائق بچے ہوتے تھے ان کی لائن سپریٹ ہوتی تھی, اور جو نالائق ہوتے تھے مڈ میں ان کو سپریٹ, اور نالائق والوں کو, تو اس سے نا بچے کے ذہن پہ بڑا اثر پڑتا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے جو اس ادارے میں اس پہ کیا کام ہوگا؟ دیکھیں, اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایز این انسٹیٹیوشن, ایز
ابواب انسٹیٹیوٹ. میرا فوکس وہ کمزور بچوں پہ ہے. میں وہی اسی پہ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس ہم بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بچہ کمزور ہے ہی نہیں. رائٹ, دیٹس گڈ ون. ٹھیک ہے, صحیح, بالکل ٹھیک. یہ ہمارا ماننا ہے کہ کوئی بچہ کمزور ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جس سسٹم کے اندر وہ ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو بچے کی ویسے ہی ہمارے لیے تو ایک انڈیویژول خود ایک پرسنالٹی ہے. تو ہم اس کو اس کی پرسنالٹی ہے, جو اس کی اپنی ایبیلٹیز ہیں, جو اس کی اپنی اتنی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دیکھ کے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں تو وہ مکمل دنیا ہے اپنے اندر. تو ہمارے پاس تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بچہ کمزور ہے. ویری گڈ, صحیح ہو گیا. ابھی بات کرتے ہیں آپ کے اسٹاف کے بارے میں. آپ نے بچوں کو, جیسے آپ نے پوری گفتگو میں بتایا کہ آپ بچوں کو یہ تعلیم دیں گے, ایسے بچوں کو ریڈی کریں گے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اسٹاف بھی کوالیفائی ہوگا. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جی, ایسا ہے عمران کہ دیکھیے, جیسے آپ کو بتایا کہ میری اپنی ساری زندگی جو ہے وہ کویت کے اندر گزری, اور جتنے بھی ماشاء اللہ کویت کے اندر جو لوگ تعلیمی اداروں کے ساتھ جو منسلک ہیں ان کے ساتھ اچھے وقت گزرے, اچھا ماحول گزرا. ہمارے پینل پہ آپ لوگ وقت کے ساتھ دیکھیں گے کہ سارے بہت اسپیشلی جو ہمارا آفٹر نون اسکول ہے اس میں بہت ہی جو ہے نا کوالیفائڈ اور ویل ایکسپیرئنس ٹیچرس جو ہیں وہ ہمارے پینل پہ رہیں گے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا, وہ آلریڈی جو ہے وہ ہمارے پلان میں ہے, اور وہ آلریڈی آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹس پہ, ہماری جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اس پہ آلریڈی ہم اس کو جو ہے وہ جب اس کو ہم ڈال دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. اور ہمارے پاس آلریڈی بہت اچھی ٹیم ہے. اوکے, آپ ہمارے اگر جو ہے اس پہ جائیں, پیج پہ جائیں, بچوں کے ٹیسٹیمونیلز پڑھیں, انسٹا پیج پہ, جی انسٹا پیج پہ جائیں, اور ہمارے گوگل پیج پہ جائیں, بچوں کے ٹیسٹیمونیلز موجود ہیں, فیڈ بیکس موجود ہیں کہ ہماری ٹیچرس کی ٹیم کیسی ہے اور ان بچوں نے یہاں سے کیا گین کیا. بلکہ میں آپ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس جس نے پڑھا سعد نے, ماشاءاللہ اس بچے نے فزکس میں جو اے لیول ہے اس میں اس نے پورا کویت ٹاپ کیا, ماشاءاللہ. پھر ایک بچی ہمارے پاس ٹولین کر کے اس کا نام تھا, اس بچی نے کیمسٹری میں اے ایس لیول میں پورا ورلڈ ٹاپ کیا, ماشاءاللہ. وہ یہاں کویت کی, جی ماشاءاللہ. تو یعنی ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز میں جا رہے ہیں کوئی نئی چیز ہے, آلریڈی وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. جسٹ ایک جو نئی چیز جس کو ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اسپیشلی ٹین ایجرس کے لیے ہم ایک آفٹر نون اسکول جو ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں وتھ ہائیبرڈ جو ہے وہ اس کا جو موڈ آف لرننگ ہے اس کے ساتھ. فی اسٹرکچر کے حوالے سے جی اس کے بارے میں کیا کہیں گی, کیونکہ کہیں کی استطاعت نہیں ہوتی بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے تعلیم دینا. وجہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے ایکسپینس نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیں, کیونکہ یہ کوشچن بارہا پوچھا جاتا ہے کہ فی اسٹرکچر کیا ہے, جبکہ آپ کے سسٹم میں موجود ہے, لیکن پھر بھی ہمارے دیکھنے والے جاننا چاہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ میں والدین کو خاص طور پہ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ بینگ پیرنٹس ہم سب والدین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہت ہی اعلیٰ تعلیم دلوائیں. دیکھیے کوئی بھی ہوگا, والدین پڑھے لکھے ہوں گے یا نہیں پڑھے لکھے ہوں گے, یہ خواب ہر پیرنٹس کے جو ہے اس میں موجود ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ برٹش جو ایجوکیشن ہے یہ مہنگی ایجوکیشن ہے. رائٹ. ہم میں سے جو ہیں وہ کتنے پرسنٹ پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو برٹش اسکولس میں بھیج سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ بہت کم جو ہے وہ تعداد ہوگی. یہاں پہ ہم ایک ایسے فی اسٹرکچر کے ساتھ کہ جو کہ بالکل ایک نارمل اسکول فی اسٹرکچر ہے, اس کے اندر ہم بچوں کو ایک برٹش جو ایجوکیشن ہے, برٹش کریکولم ہے, پراپر اس کی تعلیم دیں گے, اور وہی ان کو ٹچ اور وہی ماحول کے ساتھ ان کو ہم لے کے چلیں گے. ایون جو ہائر لیول پہ ہمارا IGCSE AS اے لیول ہم نے رکھا ہے, وہ بھی ہم نے اس کی فیس بھی ہم نے بہت ہی اس طرح کی رکھی ہے کہ پیرنٹس اس کو افورڈ کر سکے, ان کے لیے وہ افورڈیبلٹی جو ہے وہ ان کے لیے موجود ہو, اور وہ اپنے خواب کو پورا کر سکیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے جس کو وہ جو ہے وہ اس آپشن سے ان کے بچے اچھی تعلیم کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مین چیز ہے جس کو میں نے فوکس کیا ہے, اور خاص طور پہ یہ فوکس بھی میرا پیرنٹس کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بچے آپ کے ٹریڈیشنل اسکولس کے اندر, ٹریڈیشنل سسٹم کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ آپ فیس نہ صرف یہ کہ اسکول کی فیس پے کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کے لیے
ٹیوشن فیسز بھی پے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک ڈبل برڈن آپ کے اوپر وہ 100% ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کر ہی نہیں پائے گا اس کے بغیر. تو یہاں پہ ہمارے پاس آپ کا بچہ جب آئے گا تو اس کو کسی قسم کی بھی ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہولی سولی ہمارے ادارے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر طرح سے ہر لیول پہ آپ کے بچے کو اچھے طریقے سے عملی زندگی کے لیے تیار کریں. اوکے میم. یہ انسٹیٹیوٹ کب سٹارٹ ہوگا؟ کیا آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے؟ اس کی ایڈمیشن کے بارے میں بتائیے. اور ٹائمنگ تو آپ نے آلریڈی بتا دی، ایوننگ ٹائمنگ ہے. ایڈمیشن اوپن ہے؟ جی اس کی ایڈمیشن اوپن ہے. ایکچولی اس کی یہ ہمارا نئے سیشن کے لیے اس کی ایڈمیشن اوپن ہے 25-26 کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی پیرنٹس اس پہ جو ہے ہمارا پیغام ہے ان کے لیے کہ وہ اس پہ سوچیں. اور اگر کوئی بھی پیرنٹس اس پہ ان کی کوئی کویسچن ہے، کچھ چیزیں ہیں تو ہم سے آ کے مل سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. بچوں کو لے کے آئے ہمارے پاس. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. وی وانٹ ٹو سی، وی وانٹ ٹو میٹ دیم. ٹھیک ہے. ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے بچوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم والدین کے لیے اور ہم اپنے آنے والی جو نسل ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ایک بات جو میں آپ کو اپنی دلی بات بتاؤں عمران، کہ مجھے اپنے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. ماشاء اللہ. مجھے اپنے سارے نوجوان بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا، وہ اقبال نے کہا، پھر ہم اسی کو کوٹ کر لیتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ میرا یقین ہے، یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ان بچوں کو صرف سپورٹ کی ضرورت ہے. ایز اے پرنسپل مختلف اسکولوں میں رہتے ہوئے میں نے ان ٹین ایجرس کو دیکھا ہے. دے آر سو گڈ، رائٹ، دے آر سو اوبیڈینٹ، یو نو. اور وہ ان کو آپ کوئی کسی چیز پہ اگر آپ کو ان کو طریقے سے بتائیں گے، سمجھائیں گے، وہ ہر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. تو میرا اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر یقین ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ ان کو صرف جس چیز کی کمی ہے وہ ان کے لیے سسٹم کی کمی ہے اور ان کے لیے گائیڈ لائن کی کمی ہے. نتھنگ ایلس. میں یقین کریں کہ آپ کی گفتگو سے جو میں نے ایک کنکلوژن نکالا ہے کہ آپ کو تو پاکستانی تعلیمی سسٹم میں ہونا چاہیے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں پاکستان میں چاہیے اور اوورسیز میں. اس پہ ہماری گورنمنٹ کو جو ہے نا سوچنا چاہیے. نہیں عمران، میں نے ایک چیز تھوڑی سی اس میں یہ ہے کہ جیسے ایز اے پرنسپل رہتے ہوئے میں نے جو کوشش جتنی میں کر سکتی تھی وہ میں نے کی ہیں اسکولس کے اندر، ان کو ریفارم کرنے کے لیے چیزوں کو. لیکن یہ کہ وہ کیا ہے کہ سسٹم ہے نا. صحیح. آپ سسٹم سے باہر، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس سسٹم کے پابند ہیں، وہ سسٹم سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں اپنے طریقے سے اور بالکل اس کو ایک جو اپ گریڈ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے ورک ہونا چاہیے، اس میں کر سکتی ہوں. ماشاء اللہ. میں نے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور بہت ہی مفید گفتگو آج ہوئی تعلیم کے حوالے سے. اور آئی ہوپ کہ میرے دیکھنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ ضرور میڈم کی ٹیم سے رابطہ کیجیے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. میڈم ویسے تو میں ویڈیو اپنے میسیج سے ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں میسیج نہیں دے پاؤں گا. آپ ایک خاص میسیج میرے دیکھنے والوں کو اور کمیونٹی جہاں پر جو موجود ہے، جو پیرنٹس ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی عمران، میرا تو خاص طور پہ جو ہے وہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے لیے میرا یہ خاص طور پہ دل سے یہ پیغام ہے کہ جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم اور تربیت کو بہت سیریس لیں. یہ ایک بہت سنجیدہ چیز ہے. اور صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی، دونوں چیزیں. ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ایجوکیشن کے ساتھ اپ برنگنگ نہیں ہے تو پھر ہم اس میں آنے والے وقت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دور ہے، جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے، 21 سینچری ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. ہم اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم نے بھی تو یہ سب کچھ کیا تھا، آج یہ بچے کیوں نہیں کر سکتے، تو ہم پھر اس میں تھوڑے سے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ سفر کروا دیں گے. کیونکہ بچوں کے لیے یہ جو آج کا دور ہے یہ اس دور کے بچے ہیں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت بھی اسی جدید وقت کے مطابق کریں اور ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے اور یہی ہمارے قوم اور ملک کا سرمایہ ہے. تو اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ہر وقت فوکس ہونا اور اس کے اوپر ہمارا ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر ہمارا کام ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے اہم چیز تعلیم سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے اور سب سے اہم انگریڈینٹ ہے. میں نہیں کہتی کہ بچے بزنس نہ کریں، بچے بزنس کریں، بچے جو مرضی کریں، لیکن تعلیم یافتہ ہو کے کریں.
ان کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے, اس کے بعد جو مرضی کریں زندگی میں, یہ ان کے, یہ آسمان ان کا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے انہیں صرف ونگز دینے ہیں, فلائی جو ہے وہ ان بچوں نے کرنا ہے. تو بہت ساری نیک خواہشات آپ سب کے لیے, بہت ساری دلی دعائیں آپ سب کے لیے. بہت پیارا میسیج ہے. اپنا خیال رکھیں. اور میڈم آپ سے ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آئی ہوپ کہ ایجوکیشن کیونکہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, تو اس پہ صرف یہ 30 منٹ کا ولاگ بہت کم ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم آپ سے ٹائم لیں گے ضرور. تو بہت سے جو سوالات ہمارے دیکھنے والوں کے ہوں گے وہ ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ بار کبھی ٹائم ملا تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں, ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد.